دوستو، ہسٹری صرف جنگ اور بادشاہوں کی کہانی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ہسٹری ایک ایسے انسان کو جنم دیتی ہے جو اپنی سوچ سے پوری دنیا کا رخ بدل دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس بادشاہ کی جس نے 2500 سال پہلے ایک بہت بڑی امپائر بنائی۔ اس کا نام تھا سائرس دی گریٹ۔ لیکن کیا وہ صرف ایک جنگجو تھا یا تاریخ کا پہلا انصاف پسند لیڈر؟ سائرس کا جنم 600 BC کے قریب پرشیا یعنی آج کے ایران میں ہوا۔ اس وقت میڈین کنگ استائجیس تھا جو کہ سائرس کا دادا تھا۔ جوانی میں سائرس نے اپنے ہی دادا استائجیس کے خلاف بغاوت کر دی۔ 550 BC میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ تاریخ کے مطابق استائجیس کے کچھ جنرل سائرس کے ساتھ مل گئے۔ جنگ زیادہ دیر تک نہیں چلی اور میڈین آرمی ٹوٹ گئی۔ اس جیت کے بعد سائرس نے ایک بتانا نامی شہر پر قبضہ کر لیا اور اپنی نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جو ایکیمینیڈ ایمپائر کے نام سے مشہور ہوئی، اور یہیں سے پرشیا ایک بڑی پاور بن کر ابھرا۔ سائرس کا اگلا نشانہ تھا لیڈیا جو آج کے ترکی کے علاقے میں تھا۔ لیڈیا کا بادشاہ کیریسس اپنی بہت زیادہ دولت اور مضبوط فوج کے لیے مشہور تھا۔ دونوں فوجیں پیٹریا کے مقام پر ٹکرا گئیں۔ جنگ برابری پر ختم ہوئی، لیکن سائرس نے پیچھے ہٹنے کے بجائے سیدھا لیڈیا کا رخ کیا۔ اس نے سارڈیس نامی شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ پرشین سپاہیوں نے شہر کی دیوار کے ایک چھپے ہوئے راستے سے اندر گھس کر فتح حاصل کی۔ کیریسس قید ہو گیا اور لیڈیا پرشیا کا حصہ بن گیا۔ دوستو، 539 BC میں سائرس نے دنیا کے مشہور اور امیر شہر بیبیلون پر حملہ کیا۔ بیبیلون کی دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھیں، سیدھا حملہ ناممکن تھا، تو سائرس نے ایک اسمارٹ پلان بنایا۔ اس نے یوفراٹیز ریور کا پانی موڑ دیا تاکہ پانی کا لیول کم ہو جائے۔ رات کے وقت پرشین آرمی خشک ندی کے راستے سے شہر کے اندر گھس گئی۔ بیبیلون بغیر کسی خون خرابے کے سائرس کے قبضے میں آ گیا۔ یہیں سے سائرس کا نام ایک لبریٹر کے طور پر مشہور ہوا۔ بیبیلون کو فتح کرنے کے بعد سائرس نے ایک مٹی کا کیلنڈر بنوایا جسے آج سائرس کیلنڈر کہتے ہیں۔ اس پر لکھا تھا کہ لوگ اپنے مذہب اور اپنی زمین پر رہنے کے لیے آزاد ہیں۔ اسی لیے کئی لوگ اسے دنیا کا پہلا ہیومن رائٹس چارٹر کہتے ہیں۔ بائبل میں بھی سائرس کا ذکر ایک اچھے بادشاہ کے طور پر ملتا ہے کیونکہ اس نے زیوس کو بیبیلون کے قید سے آزاد کیا۔ سائرس کی آخری جنگ سینٹرل ایشیا کے قبیلے ماسا جیتے کے ساتھ ہوئی۔ اس فوج کی لیڈر تھی کوئن ٹومیریس۔ ہسٹری کے مطابق پہلی لڑائی میں سائرس نے بہترین حکمت عملی سے جیت حاصل کی، لیکن دوسری بڑی جنگ میں ماسا جیتے نے زوردار حملہ کیا۔ اس جنگ کے دوران 530 BC کے قریب سائرس کی موت ہو گئی۔ اس طرح ایک عظیم بادشاہ اپنی زندگی کے آخری دن بھی بیٹل فیلڈ پر گزار گیا۔ سائرس کی قبر آج بھی ایران میں موجود ہے، سادہ سی قبر، لیکن اندر دفن ہے وہ شخص جس نے آدھی دنیا کو ایک سلطنت بنا دیا۔ صدیوں بعد الیگزینڈر دی گریٹ بھی یہاں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سائرس کی قبر پر بھی گیا تھا۔ دوستو، سائرس ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک عظیم لیڈر تھا۔ اس نے بتایا کہ حکمرانی طاقت سے نہیں، انصاف سے چلتی ہے۔